ادھر میری طرف دیکھ لیں، کوئی طالب علم بیچ میں انگڑائی نہ لے، طالب علم کی طرح بیٹھ جائیں بالکل سیدھے ہو کے۔ ہر مسلمان کے لیے معیار اور نمونہ اور ایک آئیڈیل زندگی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تم سب کے لیے بہترین نمونہ، یعنی زندگی کے گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ کون سا ہے؟ فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو حیات مبارکہ ہے، آپ کے جو سنت طریقے ہیں، وہ اس امت کے لیے زندگی کے گزارنے کا سب سے بہترین، سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ آپ سب طالب علم ہیں، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ سب اس امت کے علماء بنیں گے نا انشاءاللہ۔ عالم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ عالم اس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا سکتا ہے، اور عالم اس کو کہا جاتا ہے جو ایک مسلمان کو اپنے پاک پیغمبر کا طریقہ بتا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے گزارنے کے جتنے طریقے ہیں وہ تمام طریقے سنت کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سنت کہلاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیاری سنتیں، وہ ہمارے روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ہر موقع پہ درپیش۔ آپ ابھی مسجد سے نکلیں گے تو مسجد سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ سنت طریقہ ہے نا؟ آپ راستے میں چلیں گے تو راستے میں چلنے کا طریقہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ انسان سیدھے ہاتھ پہ چلے یا الٹے ہاتھ پہ؟ سیدھے ہاتھ پہ۔ آپ جب گیٹ سے نکلیں گے تو جو اس طرف جانے والے طلبہ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ سامنے ہو جائیں، اس لیے کہ ان کا سیدھا ہاتھ اس طرف ہے نا، اور جو اس طرف جانے والے ہیں گرو مندر کی طرف تو وہ اپنے سیدھے ہاتھ پہ اس طرح جائیں گے۔ وہ تو پتہ چلا کہ راستے پر چلنے کا بھی سنت طریقہ ہمیں معلوم ہو۔ رات کو آپ بستر پر سوئیں تو سونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سونے کی مسنون دعا کیا ہے؟ کس کروٹ پر لیٹنا سنت ہے؟
جب نیند کر کے آپ کے والدین آپ کو اٹھائیں صبح نیند سے تو اٹھنے کی مسنون دعا کیا ہے؟ بیت الخلاء میں آپ داخل ہو تو داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جب گھر کے دروازے سے نکلنے لگے سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت دعا کیا ہے؟ یہ سب طریقے جو ہمیں سکھائے گئے یہ کون سے طریقے ہیں؟ سنت طریقے۔ کون سے طریقے ہیں؟ سنت طریقے۔ لوگ کل آپ سے دین سیکھنے آئیں گے، سمجھنے آئیں گے، لیکن آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دین سیکھنے آئے اس لیے کہ آپ آج حافظ بن رہے ہیں، مدرسہ پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھیں گے، پھر عالم بنیں گے، تو عالم سے دین سیکھنے آئے، سنت طریقہ معلوم کرنے آئے اور خود عالم کو ہی نہیں پتا، تو یہ افسوس کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت افسوس کی بات ہوگی، بہت زیادہ افسوس کی بات ہوگی کہ بھئی عالم نے تو امت کو سکھانا تھا، امت کو چلانا تھا، امت کو اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے بتانے تھے، وہی نہیں پتا۔ آپ طالب علم ہیں، آپ میں سے بہت سارے طلبہ قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے ہیں، بہت سارے طلبہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں، بہت سارے طلبہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، بہت سارے طلبہ ہمارے شعبہ اسلامک اسکول میں ہیں، ہے نا؟ لیکن سب کا تعلق بہرحال جوڑ کر دین اسلام سے مل جاتا ہے۔ تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو بات میں آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر موقع کی مسنون دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ مسنون دعائیں جانتے ہیں؟ سنت دعائیں کیا ہے؟ ہمیں ہر موقع کی مسنون دعا زبانی یاد ہو۔ لوگ کتاب دیکھ کر پڑھیں تو اس لیے پڑھیں گے کہ بھئی انہوں نے دین پورا پڑھا نہیں ہے، وہ حافظ نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے، مدرسے کا منہ دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ تو 8 سال 10 سال 15 سال مسجد اور مدرسے کے ماحول میں رہیں گے۔ کل آ کے کوئی آپ سے پوچھے کہ حضرت صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ بارش بہت سخت تیز ہو گئی ہے، اس کی مسنون دعا کیا ہے؟ جی، موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تیز ہوا آندھی چل رہی ہے، اس کی مسنون دعا مجھے بتا دیں۔ بارش شروع ہو گئی ہے، یہ بارش خیر کی بارش بن جائے، اس کی مسنون دعا کیا ہے؟ تو آپ میں سے کتنے طلبہ ہیں دوستو کہ جن کو بارش شروع ہونے سے پہلے کی مسنون دعا یاد ہے؟ ابھی بارش شروع نہیں ہوئی اور آپ کو لگے کہ ہوا چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، بارش ہونے والی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس موقع کی مسنون دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ کتنے طلبہ کو پتا ہے؟ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، نہیں پتا، نہیں پتا نا، سیکھنی چاہیے نا دوستو، ہے نا؟ سیکھنی چاہیے، نہیں سیکھنی چاہیے؟ جی سیکھنی چاہیے۔ پھر بارشوں کا موسم ہے، بارش شروع ہو گئی، اب کون سی دعا پڑھنی؟ پھر بارش حد سے زیادہ ہو گئی کہ راستے بھر گئے، گٹر بھر گئے، گاڑیاں ڈوب گئی، گھروں کی چھتیں گر رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، کرنٹ پھیل گیا ہے، اب نقصان کی بات ہو گئی نا، اب مسنون دعا کیا ہے؟ ان تمام موقعوں کی مسنون دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے رسائل میں موجود ہیں۔ تو ایک تو آپ تمام طلبہ سے اور اساتذہ اکرام جو موجود ہیں، قاری صاحبان سے یہ درخواست ہے کہ بھئی ہر طالب علم، چاہے وہ ہمارے حفظ و ناظرہ کا ہے، اسکول کا ہے یا درس نظامی کا ہو، ہم آج یہ نیت کریں کہ بھئی ہم مسنون دعائیں زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ہر طالب علم کو مسنون دعا ایسی زبانی یاد ہو کہ آپ گھر گئے اور آپ کو لگا کہ موسم خراب ہو رہا ہے تو گھر والوں کو بولیں کہ آئیے میں آپ کو آج اس موقع کی مسنون دعا بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب مدینہ طیبہ میں موسم خراب ہوتا، تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی،
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم، زور سے پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من شرہا. مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے نا، بس تھوڑی سی محنت اور توجہ کی ضرورت ہے. اب اتنی دعا یاد ہو گئی تو ایک سنت پر آپ کے لیے عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا آسان ہو گیا. بھئی موسم خراب ہو رہا ہے تو اللہم انی اعوذ بک من شرہا، ٹھیک ہے. پھر بارش شروع ہو گئی تو اب اللہ پاک سے مانگنا ہے کہ یہ بارش خیر والی بارش ہو، ہے نا. تو اب دعا کیا بتائی؟ اللہم صیبا نافعا. مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے نا. اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش برسا دے. بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے تباہی مچا دی شہر میں. سڑکیں بند ہو گئی، گھر ڈوب گئے، راستے بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے. اس موقع کی جو دعا ہے وہ ذرا لمبی ہے، لیکن ہم اس میں سے جو مختصر الفاظ ہے وہ زبانی یاد کر لیں، صرف شروع کے. تو شارٹ دعا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم حوالینا ولا علینا. اللہم حوالینا ولا عوالینا. یہ مشکل ہے آسان ہے؟ تو یہ تین دعائیں تو آسان ہے نا بالکل. یہ آج اس لیے بتائی کہ باہر کس چیز کا موسم ہو رہا ہے؟ باہر نظر آئے گا، یہاں نہیں نظر آ رہا ہے. نظر آ رہی ہے یہاں پہ؟ بعض لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں تو نظر نہیں آئی. کیوں؟ تو ایک تو مسنون دعائیں تمام طلبہ نے یاد کرنی ہے. سال کے آخر میں ہم ایک مقابلہ رکھیں گے، ایک کمپٹیشن رکھیں گے کہ کتنے طلبہ نے مسنون دعائیں زبانی یاد کی ہے. پھر جو طالب علم کھڑے ہو کر ایک استاد سوال پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ، گھر داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، نیند میں ڈر جائے اس کی دعا. جو فوراً جواب دیتا رہے گا اس کو انشاءاللہ بہت بڑا انعام ملے گا. کیا ملے گا؟ بہت بڑا انعام. چھوٹا انعام نہیں، ٹافیوں کی تھیلی نہیں، وہ تو بہت چھوٹا انعام ہے، اس سے بھی بڑا انعام ملے گا، لیکن وہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو. تو کون کون یاد کرے گا؟ ایک بات ختم، آخری بات 1 منٹ کی، ہاتھ نیچے کریں. اسی طریقے سے آپ طلبہ جانتے ہیں اسماء الحسنہ. کون کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزہ نام ہے وہ کل کتنے ہیں؟ 99، ایک کم 100، ہے نا. یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان للہ 99 اسماء، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں. من احصاہا، جس نے ان ناموں کو یاد کیا، دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہوگا. ایک کتنی بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے. تو حفظ کے طلبہ تو غالباً اسماء الحسنہ زبانی یاد کرتے ہیں نا، مسنون دعاؤں کے اندر شامل ہے، وفاق کے نصاب میں شامل ہے. تو تمام طلبہ چاہے وہ حفظ و ناظرہ کے ہیں، اسکول کے ہیں، ان کو اللہ کے 99 نام زبانی یاد ہونے چاہیے. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مسنون دعاؤں کو، سنت طریقے کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پوری امت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.